آج ہم 27ویں سورت یعنی سورۃ النمل پر بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کا نام تو ایک چونٹی پر ہے، لیکن اس میں سبق بہت گہرے ہیں۔ اللہ کی قدرت، علم اور انبیاء کے قصے۔ بالکل، یہ سورت ہمیں دکھاتی ہے کہ اللہ کا پیغام کیسے پہنچا اور لوگوں کا رد عمل کیا تھا۔ حضرت موسیٰ، سلیمان، صالح، لوط علیہ السلام، ان سب کے قصوں میں بڑے سبق ہیں۔ جی، اور ہمارا مقصد صرف کہانیاں سنانا نہیں، بلکہ ان سے سیکھنا ہے۔ صحیح، ان کے پیچھے جو حکمت ہے جو آج ہمارے لیے اہم ہے۔ تو شروع کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ وہ کوہ طور والا واقعہ، آگ کی تلاش اور پھر اللہ کی آواز، اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ کیا کلام ہے! جی، بہت ہیبت اور اطمینان والا۔ اور پھر معجزات بھی ملے، وہ عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن ہو جانا۔ اور یہ سب فرعون جیسے آپ کہہ لیں بڑے طاقتور اور متکبر بادشاہ کے سامنے پیش کرنا تھا۔ بالکل، اور فرعون اور اس کی قوم کا رد عمل دیکھیں۔ انہوں نے نشانیاں پہچانی مگر مانا نہیں۔ تکبر، ظلم۔ انہوں نے اسے جادو کہہ دیا ہے نا؟ جی، جادو کہہ کر رد کر دیا۔ تو یہاں حق سے انکار کا انجام واضح ہوتا ہے۔ اچھا، اور پھر اس کے بالکل برعکس مثال ہے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی۔ اللہ نے علم دیا، بادشاہت دی، اور انہوں نے فوراً شکر ادا کیا۔ خاص طور پر حضرت سلیمان، جنہیں جانوروں کی بولی تک کا علم تھا۔ جن، انسان، پرندے، سب ان کے لشکر میں۔ وہ چیونٹی والا واقعہ جس پر سورت کا نام ہے، وہ یہیں آتا ہے نا؟ جی ہاں، وہی مشہور واقعہ۔ چیونٹی نے اپنے ساتھیوں کو خبردار کیا، لیکن اہم بات حضرت سلیمان کا رد عمل ہے۔ انہوں نے غصہ نہیں کیا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا ان نعمتوں پر۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری ہے جو اصل طاقت کے ساتھ آتی ہے۔ واہ، یہ تو قیادت کا بڑا اہم سبق ہے۔ اچھا، پھر وہ ہدہد اور ملکہ سبا کا قصہ؟ ہاں، وہ بھی کمال ہے۔ ہدہد کا غائب ہونا، پھر ایک پوری قوم کی خبر لانا جو سورج کو پوجتی تھی۔ اور حضرت سلیمان کا وہ خط بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہونے والا، جی، وہ دعوت کا بہترین طریقہ تھا۔ پھر ملکہ کا مشورہ کرنا، تحفہ بھیجنا، جسے حضرت سلیمان نے قبول نہیں کیا، یہ کہہ کر کہ اللہ کا فضل بہتر ہے۔ بالکل، یہ توکل اور حکمت عملی دونوں چیزیں دکھاتا ہے۔ اور وہ تخت لانے والا واقعہ، پلک جھپکنے میں تخت حاضر۔ وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یہ علم کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر ملکہ کا آنا، تخت پہچاننا، اور وہ شیشے کے محل والا واقعہ جسے وہ پانی سمجھ بیٹھیں۔ اور حقیقت کھلنے پر فوراً ایمان لے آئیں۔ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ یہ بڑی بات ہے۔ جی، حق کو پہچان کر فوراً قبول کرنا، یہ اعلیٰ ظرفی ہے۔ ان عظیم مثالوں کے بعد سورت ہمیں دوسری طرف لے جاتی ہے، حضرت صالح اور حضرت لوط کی قومیں۔ جی، جنہوں نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا۔ قوم سمود نے اونٹنی کو مار ڈالا، حضرت صالح کے خلاف سازش کی۔ اور حضرت لوط کی قوم، وہ اپنی بے حیائی پر قائم رہی۔ بالکل، اور نصیحت کرنے والوں کو ہی نکالنے کی بات کی۔ دونوں کا انجام کیا ہوا؟ تباہی۔ اللہ نے صرف ایمان والوں کو بچایا۔ یہاں وہ کتاب مبین کا بھی ذکر ہے، یعنی اللہ کا واضح علم اور ریکارڈ۔ جی، جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ ان قصوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ براہ راست سوال کرتے ہیں اپنی قدرت کے بارے میں۔ ہاں، وہ سوالات جو توحید کو واضح کرتے ہیں۔ آسمان زمین کس نے بنائے؟ بارش کون برساتا ہے؟ زمین کو ٹھکانہ کس نے بنایا؟ بے قرار کی کون سنتا ہے؟ مشکل میں کون راستہ دکھاتا ہے؟ ان سب کا جواب ایک ہی ہے، اللہ، کوئی اور شریک نہیں۔ اور یہ بھی کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ زمین میں چلو پھرو، مجرموں کا انجام دیکھو۔ جی، اور پھر قیامت کی نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں۔ سور پھونکا جانا، پہاڑوں کا بادلوں کی طرح چلنا، یہ سب اللہ کی قدرت اور حتمی انصاف کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن کو ہدایت اور رحمت کہا گیا ہے، اور اللہ پر توکل کا حکم ہے۔ بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ مکہ کے رب کی عبادت کریں، قرآن سنائیں اور واضح کر دیں کہ ہدایت پانے والا اپنے لیے پاتا ہے۔ اللہ سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا،
کہ اللہ کی وحدانیت، اس کا علم، اس کی قدرت، ان پر یقین، انبیاء کی پیروی۔ جی، اور تکبر کا انجام، شکر گزاری کی اہمیت۔ ہر کہانی، ہر دلیل اسی طرف لاتی ہے کہ کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے، اور ہر عمل کا حساب ہونا ہے۔ صحیح۔ آخر میں یہ آیت ہے، اور تمہارا رب اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ اس پر غور کرنا چاہیے۔ جی ہاں، یہ سوچنا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، ہمارے ہر عمل کو، ہر نیت کو، یہ ہماری روزمرہ زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے، یہ واقعی غور طلب بات ہے۔